بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، ہمیں کثرت سے درود پاک استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک خاتون کہتی ہیں کہ میری شادی کی عمر تھی اور میرا کوئی پرپوزل نہیں آ رہا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ خاندان میں بھی میری میچ کے رشتے موجود تھے، لیکن خاندان میں سے بھی کسی نے کوئی پیغام نہیں بھیجا اور نہ ہی خاندان کے باہر سے۔ کہتی ہیں ہم نے میرج بیورو میں بھی کانٹیکٹ کیا اور وہاں سے بھی ہماری بات نہیں بنی۔ کہتی ہیں میں چاہتی تھی کہ میری شادی نارمل ایج میں ہو جائے تاکہ شادی کے بعد کی زندگی معمولات بہترین ہو سکیں، کہ آج کا ماحول ایسا ہے کہ بیماریاں، پرابلمس، کمپلیکیشنز بہت ہوتی ہیں۔ کہتی ہیں لیکن میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، اور کہتی ہیں کہ جب میرا پرپوزل کہیں سے بھی نہیں ہو پا رہا تھا، رشتہ نہیں طے پا رہا تھا، تو مجھے بہت ڈپریشن رہنے لگا۔ کہتی ہیں میں سالوں تک کوشش کرتی رہی، دعا کرتی رہی، لیکن کوئی بات نہیں بنی۔ میری عمر ڈھل رہی تھی، اور یہ کہ جب خاندان میں کسی شادی میں کسی ایونٹ میں شرکت کرتے تو لوگ پوچھتے جیسے کہ ہم نہیں کر رہے ہیں شادی۔ کہتی ہیں کہ عجیب سا ماحول، عجیب سی باتیں، عجیب سے طعنے لوگ دینے لگے تھے۔ کہتی ہیں میں نے جو بھی کوشش کی، میرے گھر والوں نے جو بھی کوشش کی اس حوالے سے، وہ ساری کی ساری ناکام ہوئی۔ کہتی ہیں کچھ عرصے میں واقعی میں نے محسوس کیا کہ میں جو بھی چیز حاصل کرنا چاہتی ہوں اپنی زندگی میں، جو بھی کامیابی، جو بھی کام مجھے نہیں ملتا، میرے نصیب میں ہی کمی ہے، استغفر اللہ، اس طرح کی بات میں سوچنے لگی۔ کہتی ہیں وہ وقت بہت عجیب تھا، آس پاس کے لوگ مجھے طعنے دینے لگتے اور لوگوں کی باتیں سن کے میں بہت پریشان ہوتی۔ کہنے لگی مجھ سے جو چھوٹے لوگ تھے ایج میں اور جو میری ساتھی تھے خاندان میں، وہ سب کے سب مجھ سے آگے نکل گئے، کوئی کاروبار میں، کوئی جاب میں، کوئی شادی میں، ایک میں ہی جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ کہتی ہیں تکلیف میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ میں سب سے موازنہ کرنے لگی تھی اور لوگوں کی باتیں جو تھیں وہ میرے دل پہ لگتی تھیں۔ کہتی ہیں کہ ایک وقت آیا جب میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، ساری پڑھائی، ساری کوششیں، ساری محنت سب چھوڑ دی کہ کہیں سے کچھ نہیں بنتا، کوئی ضرورت ہی نہیں ایفرٹ کرنے کی۔ کہتی ہیں میں اتنی ڈس اپوائنٹ ہو گئی تھی، لیکن پھر میں نے ایک کام کرنا شروع کیا، میں نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ دنیا میں تو کوئی سلسلہ نہیں بن رہا، کوئی کام نہیں بن رہا، تو کیوں نہ میں رب سے کنیکٹ ہو کر دیکھوں۔ کہتی ہے میں نے باقاعدگی کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کیا، جتنا پڑھا جاتا مجھ سے میں ایک دن بھی ناغہ نہیں کرتی، اور ساتھ ساتھ میں نے استغفار کرنا شروع کیا۔ اور کہتی ہیں کہ رات میں لازمی سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے اپنے دل کی بات کرتی۔ میں نے لوگوں سے کہنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ لوگ میری پریشانی نہیں سمجھ رہے تھے، بلکہ میرا مذاق اڑاتے، میرے لیے نیگیٹو باتیں کرتے جو مجھے بہت ہرٹ کرتی۔ کہتی ہیں کہ میں رات میں اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کرتی اور اس کے بعد ہر دعا مانگتی جو مجھے اپنی زندگی میں چاہیے تھا۔ کہتی ہیں کہ شروع میں کچھ نہیں بدلا، لیکن ہاں یہ ہوا کہ میرا دل ہلکا ہو گیا، میری فکریں ختم ہو گئی، میری ڈس اپوائنٹمنٹ ختم ہو گئی۔ کہتی ہیں میرے اندر کچھ تھا جو بدلنے لگا، مجھے اطمینان مل گیا، سکون مل گیا، قرار آ گیا، اور تھوڑی سی امید بھی بن گئی کہ جب میں نے اللہ کے حوالے سب کچھ کر دیا اور میں روزانہ اللہ کو بتاتی ہوں ساری چیزیں، تو انشاءاللہ عز و جل سب ٹھیک ہوگا۔ کہتی ہیں کہ کچھ مہینے میں حالات بدلنا شروع ہوئے اور میرے لیے ایک بہت اچھا پرپوزل آیا، میری شادی ہوئی الحمدللہ، میرے ہسبینڈ بہت کوآپریٹیو ہیں، ان لاز بہت اچھے ہیں، اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک رستہ کھلتا چلا گیا۔ یعنی جن کاموں کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ ممکن ہوں گے، آج الحمدللہ وہ تمام کے تمام کام ممکن ہوئے ہیں، کامیابیاں ملی ہیں۔ کہتی ہیں کہ وقت گزر گیا ہے، جو چیزیں پیچھے تھیں اب میں پلٹ کر دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ کے فیصلے بہترین ہیں۔ اس نے جب جو چیز لکھی ہے وہ اس پر ہی عطا کرتا ہے، لیکن جب وہ عطا کرتا ہے نا تو بندہ شکر کے سجدے بجا لاتا ہے، کیونکہ جب وہ عطا کرتا ہے تو اس طریقے سے عطا کرتا ہے کہ آپ کا گمان بھی اس طرف نہیں جاتا۔ میں صرف شادی چاہتی تھی کہ صحیح ایج پر ہو جائے، لیکن آج میں دیکھتی ہوں کہ مجھے اتنا اچھا ہسبینڈ ملا، اتنی اچھی فیملی ملی، میرے ہسبینڈ سکسیزفل ہیں، آج میں جس کام میں ہاتھ ڈالتی ہوں مجھے کامیابی ملتی ہے، شاید اس لیے کہ مجھے اللہ سے جڑنا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے آپ سے جوڑنا تھا، اس لیے میری زندگی میں اتنی کمپلیکیشنز، اتنی پرابلمس تھیں، ریلیشنز کی، پیسوں کی، رشتوں کی، زندگی کی، اور آج جب میں اللہ سے جڑ گئی، اللہ سے میرا رشتہ مضبوط ہو گیا، تب کوئی پریشانی رہی نہیں، چیزیں خود بخود ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں، مسئلے حل ہو گئے ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اور زندگی کے ہر قدم پر کامیابی مل رہی ہے۔ بات ساری یہ ہے کہ ہم اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو پھر سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔